الأجل مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائے، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں۔ آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں قبلہ سید محمد فرزان رضوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ اس بار کا سوال یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے جب امام حسین کا شہادت کا واقعہ ہوا اور اتنا بڑا صحنہ پیش آیا، کیا کوئی معصومین ہے، کوئی معصوم ہے جو ان کا منتقم ہو، یا یہ خون ایسے تو رائیگان نہیں جانا چاہیے؟ بالکل بالکل۔ تو یہ سوال ہے کہ کیا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے؟ کیا روایات میں اس کا تذکرہ ہے؟ بالکل، روایات میں جہاں تک ہماری نگاہ ہے روایت پر، تو ابن قولویہ حلبی سے روایت کرتے ہیں کہ حلبی فرماتے ہیں کہ مجھ سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حلبی، تمہیں معلوم ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے اس وقت مدینے میں ایک ہلچل پیدا ہوئی، اور مدینے میں ہمارے اہل بیت بہت غمزدہ ہوئے، اور اہل بیت نے ایک آواز سنی۔ یعنی کون کہہ رہا ہے؟ امام صادق علیہ السلام حلبی سے اپنے ایک صحابی سے کہہ رہے ہیں، راوی سے کہہ رہے ہیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام ہمارے جد کربلا کے تپتے صحرا میں بیاب ہو گیا، صحرا میں شہید ہوئے، اور اتنی درد مند یہ کہانی ہے، اتنی درد بھری کہانی ہے کہ، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو نہ کربلا سے پہلے ہوا تھا نہ کربلا کے بعد ہوگا کبھی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام جب قتل ہوئے تو امام فرماتے ہیں کہ کربلا میں ہمارے اہل بیت جو وہاں پر تھے، انہوں نے ایک آواز سنی کہ فضا میں ایک آواز گونج رہی ہے کہ بس اب آج ہی سے اس امت پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن سے یہ امت اب خوشی کبھی نہیں دیکھے گی، نہ عید قربان پر نہ عید فطر پر۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام کہ اس وقت تک انہیں خوشی نصیب نہیں ہوگی جب تک کہ ہمارا قیام نہ کرے، یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت ایک ایسی فضا ہوگی، اور امام زمانہ علیہ السلام ابھی پردہ غیب میں ہیں، اور ایک عجیب وہاں کا ماحول ہوگا، جس ماحول کو اور جس احساس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے جو امام زمانہ علیہ السلام کے اندر ہوگا، کہ کس وقت خدا کی طرف سے ہمیں اجازت ملے اور ہم لوگوں کے درمیان جائیں اور قاتلین امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لیں۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ظہور کریں گے، اس وقت کے لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تب جا کر کہیں اس امت کو سکون ملے گا، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا ایسا بدلہ لیں گے کہ جو بدلہ لینے کا صحیح حق ہے۔ اور کہہ رہے کہ جو خون کی ندیاں بہیں گی، جس کے متعلق آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا ذاکرین و خطبہ علماء سے اور اساتذہ سے، یہ وہی خون کی ندیاں ہیں جو قاتلین امام حسین علیہ السلام کے خون سے گلی کوچے پر ہو جائیں گے، کیونکہ جو ظلم ان لوگوں نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، واقعاً تاریخ حیران ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ وہی امت کہ جو کافر تھی اس کو رسول اسلام نے علم کی روشنی دی، ایمان کی روشنی دی، اور من الظلمات الی النور لے کر آئے۔ تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ من النور الی الظلمات یہ پبلک چلی گئی، یہ قوم، اور وہ بھی کوئی اور نہیں، یہ بھی نہیں کہ کوئی الگ سے پبلک آ رہی ہے، کوئی الگ سے لوگ آ رہے ہیں یہاں وہاں دوسرے ملکوں سے جا رہے ہیں، نہیں، وہی لوگ کہ جن کو رسول نے کافر سے مسلمان کیا تھا، وہی مسلمان اب رسول کے اس بیٹے کے سامنے آ رہے ہیں کہ جو اللہ کا برگزیدہ ہے، جو وقت کا امام ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ کوئی ظالم بادشاہ ہو، کوئی ظالم شخص ہو، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، بلکہ اس امام کے مقابلے میں آئے کہ جس امام
کا رحم و کرم اس قدر زیادہ ہے کہ بتاتے ہیں کہ ہر امام کی پشت کو جب غسل دیا گیا تو دیکھا گیا کہ سیاہ پڑی ہوئی ہے. تو جب اولاد سے پوچھا جاتا تھا کہ مولا آپ کے بابا کی یہ پشت اتنی زخمی کیوں ہے, کیوں سیاہ ہے, تو کہا امام نے کہ راتوں میں چونکہ میرے بابا غریبوں میں غلہ تقسیم کیا کرتے تھے, لیکن ان غریبوں کو معلوم نہیں پڑتا تھا کہ آخر ہمارے پاس کون غذا لے کر آ رہا ہے, کون ہمارے کھانے کا انتظام کر رہا ہے. اور ایسے متقی اور پرہیزگار کے سامنے آ کر وہ فوج کھڑی ہوئی کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہی ہے. تو خود لوگ دیکھیں کہ آخر مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے. اور آج جو مسلمان سب سے زیادہ پریشان ہیں, بس آخری جملہ امام صادق علیہ السلام کا کہ امام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو کیفر کردار تک یہ امام پہنچائیں گے. کون؟ امام زمانہ علیہ السلام. اور کہا کہ اصل سکون اس وقت عوام کو ملے گا. اب اس دور حاضر سے ملائیں اس امام صادق علیہ السلام کی حدیث کو اور روایت کو اس دور حاضر میں کہ اگر آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے تو اس میں کسی کا قصور نہیں ہے, صرف اس قوم کا قصور ہے کیونکہ اس نے اہل بیت کو چھوڑ رکھا ہے. آج پوری دنیا میں کہیں بھی تھوڑی سی بھوکمری ہو جاتی, پریشانی ہو جاتی, لوگ رونا پیٹنا شروع کر دیتے. آخر میں ہم یہی خلاصہ بیان کرنا چاہیں گے کہ آج بھی امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ یہ امت, یہ قوم اس وقت تک پریشان رہے گی, اس وقت تک نگرانی کے عالم میں رہے گی, اس وقت اذیت کے عالم میں رہے گی, اس وقت تک جب تک کہ ہمارا قیام نہ کرے, یعنی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہ ہو. تو اگر یہ قوم اور ملت امام زمانہ علیہ السلام کی پیروکار آج بھی ہو جائے تو پریشانی اس کے درمیان سے ختم ہو جائیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے حقیقی پیروکار ہوں تاکہ ہم بھی اپنی زندگی سے پریشانی سے نجات پا سکیں. الہی آمین. اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ, خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. یہ تو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد فرزان رضوی صاحب. امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹارز ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الأجل مولا مولا الأجل مولا مولا